رمضان المبارک سے 3 دن پہلے شیخ اعظمی حیران رہ گئے کہ ان کا بیٹا ٹیلی ویژن کو ٹھیک کر رہا ہے اور پروگرام اور سیریز دیکھ رہا ہے جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اچھی عبادت سے توجہ ہٹانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جیسا کہ باپ کو رمضان میں اپنے بیٹے کے مقصد معلوم ہوا، جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بہترین دن اور راتیں ضائع کرنا ہے، اس نے اپنے بیٹے سے بات کی اور اسے پرسکون انداز میں بتایا۔ امام مالک مسجد نبوی میں حسب معمول بیٹھے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے۔ سب طالب علم آپ کے ارد گرد بیٹھے سن رہے تھے۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا کہ شہر میں ایک بہت بڑا ہاتھی ہے اور مدینہ والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے سب طالب علم ہاتھی کو دیکھنے کے لیے دوڑے۔ انہوں نے امام کو چھوڑ دیا سوائے یحییٰ لیثی کے۔ امام نے اس سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے پہلے ہاتھی دیکھا ہے؟ یحییٰ نے کہا، میں ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ مالک کو دیکھنے کے لیے مدینہ آیا تھا۔ یحییٰ جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوا اور اپنی توانائی دائیں بائیں ضائع نہیں کی، لیکن باقی لوگ چلے گئے۔ چنانچہ امام مالک سے امام یحییٰ لیثی کی روایت ہے جو المطاع ہے، لیکن تاریخ نے باقی طالب علموں کا ذکر نہیں کیا۔ میرے بیٹے، ماہ مقدس کو اچھی طرح حاصل کرو اور ہمارا مقصد جنت جیتنا ہے اور جہنم سے رہائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، جس نے امام کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رمضان کے روزے رکھے اور اس سے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میرے بیٹے، اس خزانے کو نظر انداز نہ کرو اور ہاتھیوں کے پیچھے نہ چلو۔ یہ سیریز، فلمیں اور حرام چیزیں ہمارے زمانے کے ہاتھی ہیں، لہٰذا اس کی چمک سے ہوشیار رہو کہ یہ سال کا بہترین وقت تم سے نہ لے جائے۔ بیٹے کو اپنے باپ کی باتوں سے احساس ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ماہ مقدس میں ڈھیروں عبادت کرے گا اور اعمال کو صالح کر کے حاصل کرے گا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون